وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ میرے قابل احترام بزرگوں، عزیز بھائیوں اور دوستوں، ہم جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہیں ان کا حقیقی نفع اور اصل فائدہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، اللہ کی بارگاہ میں اگر قبول ہو جائے تو انسان کی نجات کے لیے وہ ایک عمل بھی کافی ہو سکتا ہے۔ لیکن عمل تو بڑے سے بڑا ہو اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو تو پھر ہزاروں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ اصل چیز قبولیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی عمل ہمارا قبول ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی معاونت کر رہے تھے، نصرت کر رہے تھے۔ اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے اور کرنے والے کون ہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اور مدد کون کر رہے ہیں؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ اور پیغمبر کا کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کی روشنی کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو یقینی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تحت یہ تعمیر کر رہے تھے۔ اب یہ فضیلت کی کتنی نسبتیں ایک جگہ پہ اکٹھی ہو گئی ہیں۔ بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، کرنے والے ایک وقت کے پیغمبر ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، معاونت کرنے والے مستقبل کے پیغمبر ہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اور اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گئے؟ بیت اللہ کی تعمیر، کرنے والے وقت کے پیغمبر، نصرت کرنے والے مستقبل کے پیغمبر اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ لیکن دعا کیا کر رہے ہیں اس موقع پر؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، مولا ہمارا یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ تو پتہ چلا کہ تعمیر بیت اللہ جیسا عظیم الشان عمل ہو، اس کا فائدہ بھی جبھی ہوگا جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تو یہ قبولیت پھر حاصل کیسے ہوتی ہے؟ تو قبولیت کی بنیادی جو شرط ہے وہ درست نیت ہے۔ یعنی قبولیت کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ حسن نیت ہے، اچھی نیت، درست جذبہ۔ حسن نیت کے معنی یہ کہ انسان جو بھی عمل کرے وہ اس نیت کے ساتھ کرے کہ اس عمل سے مجھے میرے اللہ کی رضا نصیب ہوگی، اس عمل کے کرنے سے میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے حسن عمل کہ نیکی پہ ابھارنے والا جو جذبہ ہے، جو موٹیو ہے اندر، وہ آدمی کا درست ہو جائے، وہ ٹھیک ہو جائے، تو یہ حسن نیت ہے۔ اور یہ حسن نیت اعمال کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں اس حسن نیت پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ ایک بڑی مشہور سی حدیث ہے، یقیناً آپ نے سن رکھی ہوگی یا پڑھی ہوگی، کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوى، آدمی کے لیے وہی ہے، یعنی آدمی کو اسی کا بدلہ ملتا ہے، اسی کے مطابق اجر ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ اصل میں اس حدیث مبارکہ کا ایک خاص پس منظر ہے۔ جیسے قرآن مجید کی بعض آیات کا شان نزول ہوتا ہے نا، کہ وہ ایک خاص پس منظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہوتی ہیں، اسی طرح بعض احادیث کا شان ورود ہوتا ہے، یعنی کوئی ایک خاص واقعہ اس کے پس منظر میں ہوتا ہے
جس کی بنیاد پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات ارشاد فرمائی ہوتی ہے۔ تو ہوا یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کا حکم نازل فرمایا، اس زمانے میں ہجرت فرض تھی، تو مسلمانوں نے اللہ کی رضا کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کی۔ تو اسی دوران ایک صاحب نے ایک خاتون کو نکاح کا پیغام بھیجا، تو خاتون نے جواب بھجوایا کہ ہجرت کا حکم آ چکا ہے، تو میں تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہی ہوں، اگر آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو مدینہ منورہ چلے جائیے۔ تو اب یہ جو صاحب تھے انہوں نے ہجرت کی، مدینہ منورہ چلے گئے ہجرت کر کے۔ صحابہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے ان صاحب کو کہنا شروع کر دیا مہاجر ام قیس، وہ جو خاتون تھی ان کا نام ام قیس تھا، کہ یہ تو ام قیس کے لیے ہجرت کرنے والے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور آدمی کو اسی کے مطابق اجر ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے شمار ہوگی۔ ومن کانت ہجرتہ الی الدنیا، اور جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی یصیبھا، کہ اس کو پا لے، اس کی کوئی غرض حاصل کر لے، او امرأۃ یتزوجھا، یا کسی عورت کے لیے ہجرت کی کہ اس سے شادی کر لے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف شمار ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ تو اب دیکھیے ہجرت ایک فرض حکم تھا اس زمانے میں، فرض کی تعمیل کی انہوں نے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدلہ اسی کے مطابق ملے گا جس چیز کی تم نے نیت کی تھی۔ دنیا کی نیت تھی، خاتون سے نکاح کرنے کی نیت تھی، اس کی بنیاد پہ ہجرت کی تو بس اسی کا بدلہ پھر ملے گا۔ بلکہ بعض احادیث میں تو یوں بھی آتا ہے کہ آدمی اگر کسی فاسد غرض سے یا کسی غلط نیت سے کوئی عمل کرتا ہے تو خواہ وہ نیکی کا ہی عمل کیوں نہ ہو، اس عمل پہ بجائے انسان کو ثواب ملنے کے الٹا وہی عمل عذاب کا باعث بن جاتا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے میں نیت یہ ہو گئی کہ لوگ دیکھ کر کہیں گے کہ کتنے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو حکم تو فرض تھا، فرض پہ عمل کیا، نیک کام تھا، لیکن اسی نیک کام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پکڑ ہو جائے گی۔ تو یہ نیت جو ہے نا، اس کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے، کوئی بھی عمل ہو۔ اصل میں یہ جو نفس اور شیطان ہمارے دو دشمن ہیں نا، تو یہ انسان کے قلب پہ بار بار حملہ کرتے ہیں، اس کی نیت کو بار بار خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ انسان نیک اعمال کرنے کی مشقت بھی اٹھاتا رہے اور اس کا جو دامن ہے وہ ثواب سے خالی کا خالی رہے۔ اب آدمی نیک اعمال تو کر رہا ہے لیکن اس نیک عمل کرنے میں نیت خراب ہو گئی، جذبہ فاسد ہو گیا، کوئی اس کے اندر اپنی شہرت کا شائبہ آ گیا کہ میں اس سے اپنی شہرت حاصل کروں گا، ریاکاری آ گئی، اپنی ناموری کا جذبہ آ گیا، یا کوئی اور دنیا کا۔ اب ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، سوچتا ہے کہ نماز پڑھنے سے ورزش بہت اچھی ہوتی ہے، تو وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے اوپر کوئی اجر نہیں ملے گا، بلکہ اللہ کے ہاں اس عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ حالانکہ اس نے نماز پڑھی ہے، مکمل پڑھی، لیکن چونکہ یہ جو قلب کے اندر نیت ہے یہ فاسد ہو گئی، یہ جو دل کے اندر جذبہ تھا یہ بگڑ گیا، اس جذبے کی بگڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس عمل کی صفر قیمت بھی نہیں تھی۔ تو اس لیے اپنے قلب کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اپنے دل کے اندر جھانکتے رہنا چاہیے کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں تو یہ کس کے لیے کر رہا ہوں، اس سے مقصود کیا ہے۔ اپنی نیت کو بار بار ٹٹولتے رہنا چاہیے، کہیں اس کے اندر غیر اللہ تو نہیں آ گیا۔ قلب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی گاہ ہے، کسی غیر کا یہاں پہ کیا کام۔ تمام اغیار کو اس سے نکال کر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر عمل کرنا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا قرآن مجید کے اندر مذکور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل، آپ کہہ سنائیے ان کو، فرما دیجئے ان صلاتی و نسکی، کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی. نسک کا ایک معنی تو قربانی ہے، نسک کا دوسرا معنی ہر نیک عمل ہے، ہر عبادت ہے. تو اگر یہ دوسرا معنی لے لیں تو بے شک میری نماز اور میری ہر عبادت کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. اور فرمایا کہ ان صلاتی و نسکی، میری نماز اور میری عبادت، بلکہ نماز اور عبادت کی کیا بات ہے، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میرا تو جینا مرنا صرف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. تو آدمی جیے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جیے، آدمی مرے تو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مرے. تو یہ آدمی کی نیت جو ہے نا، اس کا درست ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے بار بار اپنے قلب کو ٹٹولتے رہنا چاہیے، اپنی نیت کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. ہم بہت سے اعمال کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، تو ہر عمل میں نیت بس یہی ہو کہ اس سے میرے اللہ راضی ہو جائیں، اس سے مجھے میرے اللہ کی رضا مل جائے، اس سے میری آخرت سمجھ جائے. بس اس نیت کے جذبے کے ساتھ اس نیت کی تحت جو عمل ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو انشاءاللہ قبول ہوگا، اور اس کے اوپر انسان کو اجر و ثواب سے نوازا جائے گا. پھر نیت کا معاملہ جہاں پہ ایک طرف اتنا نازک اور حساس ہے کہ نیت بگڑ جانے کی وجہ سے ایک نیک کام بھی گناہ بن جاتا ہے، اس نیک کام پہ ثواب ملنے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پکڑ ہو جاتی ہے. وہیں اس کے اندر بڑی وسعت بھی ہے، بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر لچک رکھی ہے. اور وہ اس طور پر کہ بہت سے کام ایسے ہیں جو مباح ہیں. مباح کے معنی یہ کہ ان کے کرنے پہ ثواب نہیں، ان کے چھوڑنے پہ عذاب نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کرنے کا حکم نہیں دیا. لیکن اگر ان کے اندر بھی نیت ٹھیک کر لی جائے تو وہ مباح کام بھی اجر و ثواب کا باعث بن جاتے ہیں. مثال کے طور پر کھانا کھانا ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، بشری تقاضا ہے. اب ایک ہے کھانا اس نیت سے کھانا کہ بس اپنی بھوک مٹانی ہے، اپنا جو ایک بشری تقاضا ہے وہ پورا کرنا ہے، کھانے سے لذت حاصل کرنی ہے. اور ایک کھانا اس نیت کے ساتھ کھانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، بے شک تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے. تو میں اپنے جسم کا یہ حق پورا کرنے کے لیے کھانا کھاتا ہوں، اور اس کھانے سے مجھے جو انرجی حاصل ہوگی اس کو میں مثبت اور تعمیری کاموں میں استعمال کروں گا. تو یہ کھانا بھی باعث اجر و ثواب بن گیا. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے. وہ فرماتے تھے کہ میں نے برسوں اس بات کی مشق کی ہے، پریکٹس کی ہے کہ میرا ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو جائے. اور فرماتے تھے کہ میں گھر میں داخل ہوا تو اب دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں، دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں ان کو اٹھاؤں، پیار کروں، لیکن ایک لمحے کے لیے رک گیا اور میں نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں سے پیار کیا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ آپ بچوں پہ شفقت فرمایا کرتے تھے، بلکہ آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوتے اور اگر مسجد سے حسنین کریمین داخل ہو جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کر ان کو گود میں اٹھا لیتے. تو اب میں اس وجہ سے بچوں کو اٹھاؤں گا کہ میرے نبی کی یہ سنت ہے، میرے پیغمبر کی یہ سنت ہے، اور اس سے اللہ راضی ہوں گے. اور پھر میں بچوں کو اٹھاتا تھا. تو ایک لمحہ پہلے بچوں کو اٹھانا دنیا تھا، ایک لمحے کے بعد نیت کے بدلنے سے بچوں کو اٹھانا کیا ہو گیا؟ دین ہو گیا، باعث اجر و ثواب ہو گیا. تو اس طریقے سے تلاش کرنا کہ کون کون سے کام ایسے ہیں جن میں ہم اپنی نیت کو درست کرنے سے، یعنی وہ کام ہم عادت میں کرتے ہیں اور کرنے ہی ہیں، ہم نے روزانہ کی بنیاد پہ کرنے ہیں، لیکن اگر ہم ان میں اپنی نیت کو درست کر لیں تو اسی نیت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب سے بھی نوازے جائیں گے. آپ کام کاج سے تھک کر آئے، گھر میں داخل ہوئے، اب دسترخوان پہ لذیذ کھانا چنا ہوا ہے،
اب ایک تو یہ ہے کہ دل کے چاہنے پہ کھانا کھانا، لذت حاصل کرنے کے لیے کھانا کھانا، لیکن اپنے آپ کو روک لیا کہ دل کے چاہنے پہ کھانا نہیں کھاؤں گا، بلکہ اس لیے کھاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ نے میرے جسم کا میرے اوپر حق رکھا ہے، اس سے جو انرجی اور پاور حاصل ہوگی اس کو مثبت اور تعمیری کاموں میں استعمال کروں گا، تو یہ کھانا کھانا بھی اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا۔ اور پھر یہ جو حدیث میں نے ذکر کی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، جمع کا صیغہ ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ انما الاعمال بالنیہ، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی واحد جمع کا فرق ہے۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عمل تو ایک ہو، لیکن اس عمل کے اندر مختلف نیتیں کر لی جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نیت پہ انسان کو اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ گھر سے نکلے مسجد کے لیے، تو اب یہ ایک عمل ہے مسجد کی طرف چل کر آنا، لیکن دل میں ایک نیت تو یہ کر لی کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھوں گا، دوسری نیت یہ کر لی کہ راستے میں جو مسلمان ملے گا اس کو سلام کروں گا، تیسری نیت یہ کر لی کہ راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز نظر آئی اس کو دور کر دوں گا، چوتھی نیت یہ کر لی کہ راستے میں اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہوئی تو اس کی مدد کر دوں گا، پانچویں نیت یہ کر لی کہ مسجد میں اگر کوئی اللہ والا ملا یا کوئی عالم یا مفتی نظر آئے تو ان کو سلام کر لوں گا، ان کی زیارت کر لوں گا۔ تو دیکھیے یہ عمل ایک ہے، لیکن اس ایک عمل کے اندر 5 نیتیں انسان نے کر لی، اور ہر نیت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ اب یہ بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کام تو کوئی کیا نہیں، کام تو صرف ایک ہی کیا کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھی، تو کیا صرف نیت کے اوپر ثواب مل گیا؟ تو میں 2 حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال اللہ عز وجل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قولہ الحق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات جو ہے یہ بالکل سچ ہے، کسی شبے میں نہ پڑ جانا۔ اور وہ بات کیا ہے کہ اذا ہم عبدی بحسنۃ، کہ جب میرا بندہ کسی نیک کام کا ارادہ کرے، فاکتبوها له حسنۃ، تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو، یعنی ابھی اس نے صرف ارادہ کیا ہے، اس ارادہ کرنے پہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو۔ اور فرمایا کہ پھر جب وہ اس نیک کام کو سر انجام بھی دے لے تو پھر کیا کرو، پھر اس کے لیے 10 نیکیاں لکھو۔ تو صرف ارادے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نیکی۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے تہجد کی نیت کی اور پھر تہجد کے لیے اٹھ نہیں سکا، سویا رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی نیت کا اجر دیتے ہیں، جو اس نے نیت کی تھی اس کو اجر ثواب ملے گا۔ تو اس لیے اپنے ہر عمل کے اندر تلاش کرنا کہ اس کے اندر ایک سے زائد کیا کیا درست نیتیں ہو سکتی ہیں، اور ہر کام میں اپنی نیت کو درست رکھنا، خالص رکھنا۔ ہم نے ہر موقع پر یہ دیکھنا ہے کہ اس لمحے اس عمل میں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے راضی کر سکتا ہوں، کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے تو ساری دنیا اگر ناراض ہو جائے لیکن اللہ راضی ہے تو نفع کا سودا ہے، اور ساری دنیا راضی ہو جائے لیکن اللہ ناراض ہو تو سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ تو ہر عمل پہ، ہر قدم پہ یہ دیکھنا کہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کیسے راضی ہوں گے، ہر روش پر، ہر قدم پر، ہر طرح دیکھنا پڑتا ہے انداز نگاہ یار کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی نیتیں درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔